السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماہ سفر اور توہمات۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، چنے ابال کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، آٹے کی 365 گولیاں بنا کر تالابوں میں ڈالنا تاکہ بلائیں ٹل جائیں اور رزق میں ترقی ہو، 311 یا زیادہ بار سورۃ مزمل کا پڑھنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا۔ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں کیونکہ جنگ و جدل ہوتی تھی 3 مہینے کی بریک کے بعد، اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا، پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے، چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اصل ایمان کیا ہے کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے، بلکہ اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے۔ انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا، اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی، وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے، کچھ بھی ہے اس کو نکال باہر پھینکے، کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے، اصل فکر بس آخرت کی لگا لے۔ ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی، ہر فکر کو کاٹ دے گی، اور وہ فکر آخرت ہے۔ تقویٰ میں، اللہ کے ڈر میں، دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے۔ تو ہم سب کو نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے۔ سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے۔ جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی۔ تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے، ہر طرف تصویریں لٹک رہی ہیں، اور رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے، سود کا مال آ رہا ہے، حرام مال آ رہا ہے، کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں، رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے، ان خرابیوں کی نحوست ہے، ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔
اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو، اس نے نظر لگا دی، اس کا قدم ایسا پڑ گیا، فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ مصیبتیں اندر سے اٹھتی ہیں، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو، جو قرآن مجید میں آتا ہے نا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو ایسا شخص جو برا شگون لے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا، کام کے لیے گیا ہی نہیں۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے۔ ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یا یہ کہ احترام کے منافی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ گنبد کا رنگ سبز ہے۔ تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے۔ اشہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو 1 سال حلال کر لیتے اور 1 سال حرام کر دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے۔ تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ حامہ کی نہیں۔ حامہ کیا ہے؟ الو جو قبر سے نکلتا ہے۔ اچھا، یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس قسم کی خرافات بھی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے، تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے۔ وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ تو پھر اس کا بولنا جو ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور الو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں، کبھی روتی بلی کو سنا؟ اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے۔ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے۔ آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا۔ اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں، وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے۔ اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں، تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے، کس قدر نقصان دہ ہیں۔ تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر شرک ہو جائے،
ایمان میں خرابی آ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئیں، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی. کس قدر خسارے کا سودا ہے. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں ان 3 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نظر لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے تھے، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا. یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھر اور گھوڑے میں ہوتی. ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا، کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، اگر آپ اس پہ سوار ہوں تو وہ اگلے ٹانگیں اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم. اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے، لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی. تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع زندگی میں ملتے ہیں، ان مواقع کو توہمات کی وجہ سے نہیں کھونا چاہیے. اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. اور بہت سی کامیابیاں رسک، خطرات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، رسک پر مبنی ہوتی ہیں. اونچا اڑنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے. دل میں خوف رہتا ہے، یہ خوف نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو خوف سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے، یہی تو اصل مقصد ہے. اسی طرح عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا. پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا اگر اس کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یعنی خود پوچھا یا جا کے کسی اور سے پوچھ کے آئے اس کے لیے، جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی خود اپنے لیے کرے یا کسی اور کے لیے کرے یا کوئی کسی کے لیے جا کے کروائے، کوئی بھی صورت اس میں سے جائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے، یعنی توکل کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بدشگونی تو کوئی چیز نہیں، لیکن اچھا شگون لے سکتے ہیں. برا شگون نہیں لینا چاہیے لیکن اچھا لینا چاہیے. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، البتہ مجھے نیک فعل پسند ہے. یعنی شہر کا نام اچھا ہونا، انسان کا نام، کسی چیز کا نام، اچھی بات منہ سے نکالنا. یعنی کہتے ہیں نا منہ سے بری بات نہ نکالو، اچھی بات نکالو، یہ اچھا شگون، یہ اچھی فعل. تو منفی سوچ جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے. سوچ مثبت کر لیں، اپنا لینس چینج کر لیں. اچھا شگون کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے اچھی فعل لیتے تھے لیکن بدشگونی نہیں لیتے تھے، اور آپ کو اچھا نام پسند آتا تھا. یعنی اگر کسی کے نام کا مطلب اچھا ہو، یا جیسے کسی گلی کا، اسٹریٹ کا، علاقے کا، تو اس کو پسند کرتے تھے. جیسے اسلام آباد از اسلام آباد، یہ اچھا شگون ہے.
دنیا میں کوئی شہر، کوئی ملک اس نام سے اس طرح کہ جہاں اسلام آباد ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جب کوئی نقصان پہنچے، بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں، اس وقت اطمینان ہوتا ہے، وہ کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اسی کام میں کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ کیا تھا اور بڑا اچھا تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب جو چاہے کرے۔ کیا کہنا چاہیے؟ قل، جب کوئی تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، تو استخارے کو نہیں بلیم کرنا چاہیے، اور نہ اس کی میننگ کو، نہ کسی خواب کو، اور نہ اللہ کے فیصلے کو۔ کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ یہ تکلیف ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی، یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھی، کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی، وہی ہمارا مولا ہے۔ اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کل ایک اور چیز کا بہت رواج ہے جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، ایول آئی کے بارے میں۔ اس کے پیچھے بلیف کیا ہے ان لوگوں کا کہ اس سے بری قسمت سے چھٹکارا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ ون آئی لٹکائی بھی ہے یا کہیں رکھی بھی ہے، اور ہم دوسروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں، ایول آئی سے بچنے کے لیے اسے گلے میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ بعض لوگ چھری رکھتے ہیں بچوں کے سرہانے، نیو بورن کے ساتھ، کہ پھر ان کو نظر نہیں لگے گی۔ تو ایسی کوئی چیز گلے میں لٹکانا یا پہننا یا گھر میں لٹکانا، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جب کوئی تکلیف آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب کوئی خوف آئے، جب ڈر لگے، جب سمجھے کہ ناکام نہ ہو جائیں کہیں، اور پھر یہ دعا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت مغیرہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روک سکتا جو آپ عطا کرنا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جو آپ نہ دینا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ رہا ہو تو وہ توہمات کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اصل بات کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمائی تھی نا، کہ دیکھو سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں، کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ قلم رکھ دیے گئے اور سیاہی خشک ہو گئی۔ اصل فیصلہ یہی ہے۔ تو اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی چیز انسان کی توحید کو پختہ کرتی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔